یہ دنیا عالم اسباب ہے. اگر آپ کام اچھے کریں گے تو آپ کو اس دنیا میں اچھا ہی نتیجہ ملے گا، اور اگر آپ برے اور خطرناک کام کریں گے تو اس میں آپ کا ہی نقصان ہے، کیونکہ یہ دنیا عالم اسباب ہے. آج میں بات کرنے جا رہا ہوں کلائمیٹ چینج کی، کہ ہماری دنیا میں یہ جو موسم کی تبدیلی ہے اس میں ہم انسانوں کا کتنا بڑا کردار ہے، اور آخر یہ گلیشیئرز، یہ برف کے تودے کیوں اتنی تیزی سے پگھل رہے ہیں. میرا نام ہے دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں فاکس ہیئر ایکس. یہ دنیا ایک ایکو سسٹم پر چل رہی ہے، مطلب کہ ایک شہد کی مکھی کا بھی اس دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی ایک اہم رول ہے، اور اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی چھپکلی کا بھی ایک اہم کردار ہے اس دنیا کے ایکو سسٹم کو سنبھالنے میں. بالکل اسی طریقے سے گلیشیئرز، جو برف کے بڑے بڑے تودے ہیں، ان کا بھی بہت اہم کردار ہے اس دنیا کے موسم کو کنٹرول کرنے میں. ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ گلیشیئرز بہت تیزی سے اب پگھلنا شروع ہو گئے ہیں. رشیا کے کئی برفیلے علاقوں میں گلیشیئرز بہت تیزی سے پگھل رہے ہیں، وہیں پاکستان کے اندر بھی گلیشیئرز کے پگھلنے میں اب تیزی آ چکی ہے. درجہ حرارت بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. وہ آسٹریلیا جہاں پر درجہ حرارت 40 پر کبھی نہیں جایا کرتا تھا، لیکن اب ہم وہاں پر ہیٹ ویو جیسے موسم کو دیکھ رہے ہیں. یورپ میں بھی درجہ حرارت ہمیں بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو وہیں پاکستان کے اندر بھی بہت ساری موسمیاتی تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہیں. یہ موسمی تبدیلی کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے پاکستان کے اندر، کہ ہمارے پاکستان کے اندر بہت تیزی سے درختوں کو کاٹا جا رہا ہے. پہلے ہی پاکستان میں زیادہ جنگل نہیں ہے، پاکستان میں صرف 4% ہی جنگل موجود ہیں، اور ان کو بھی اب ختم کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے. وجہ یہی ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی یا پھر انسانوں کی ضروریات، اور اس سے پاکستان کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے. نہ صرف درجہ حرارت پر ہی اثر انداز ہو رہی ہے، بلکہ جن علاقوں میں تیز آندھیاں یا بادل نہیں برسا کرتے تھے، اب وہاں پر کبھی کبھی ہمیں بارش اور تیز ہوائیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں. آخرکار اگر ان درختوں کو کاٹنے سے نہیں روکا گیا، یا پھر جن درختوں کو کاٹا جاتا ہے اس کی جگہ دوسرے نئے درخت نہیں لگائے گئے، تو شاید پاکستان کا پارا بہت زیادہ اوپر جا سکتا ہے، اور شاید کشمیر جیسا ٹھنڈا علاقہ بھی گرمی کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. کیونکہ جیسے جیسے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، گلیشیئرز بھی اب تیزی سے پگھل رہے ہیں. یہ گلیشیئرز اس دنیا میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. اگر ان کیس یہ سارے گلیشیئرز پگھل گئے تو سمندر کا پانی کا لیول یہ بڑھا دیں گے، اور جس کے نتیجے کے اندر جو چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں وہ سب ڈوب جائیں گے. نہ صرف وہ ڈوبیں گے، بلکہ ساحلی شہر یعنی جو کناروں پر ہیں سمندر کے شہر آباد، ان کو بھی اس کا نقصان ہوگا، اور وہ بھی پانی کے لیول میں ڈوب جائیں گے. رہی بات اس درجہ حرارت کی، تو گرین گیسز یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین جیسی گیسز آسمان پر جا کر اوزون لیئر کو افیکٹ کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں یہ درجہ حرارت بڑھتی دکھائی دے رہی ہے. اگر ان انڈسٹریز نے اس گرین گیسز پر قابو نہیں پایا، یا پھر ان کو کنٹرول کرنے کی نہیں کوشش کی، تو یہ بہت اہم سبب بنے گی ہماری اس تباہی کا. اور اس کے نتیجے کے اندر جب گلیشیئرز پگھلیں گے تو نہ صرف وہ سمندر کا لیول بڑھائیں گے، بلکہ وہ نہروں کا بھی لیول بڑھا دیں گے، اور ان نہروں میں اضافہ ہوتا ہی چلا جائے گا، اور اس سے کافی تباہی ہمیں دیکھنے کو ملے گی. کیونکہ یہ کلائمیٹ چینج انسانوں کے لیے بہت خطرناک ہے، کیونکہ انسان اس کو خود اپنے لیے تیار کر رہے ہیں. کیونکہ انسان گرین گیسز، میتھین اور کچرے کو کنٹرول نہیں کر رہے، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ سب آگے دیکھنا پڑ سکتا ہے. ابھی تو فی الحال درجہ حرارت بڑھتا ہوا دیکھنے کو ملا ہے، آگے مزید ہمیں آبی حیاتیات کی موت بھی دیکھنے کو ملے گی. کیونکہ نہ صرف گرین گیسز انڈسٹریز چھوڑتی ہیں، بلکہ یہ سمندر کے اندر زہریلے کیمیکلز کو بھی پھینک دیتی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ سمندری حیاتیات، وہ جانور سمندر کے پانی کی سطح میں آیا کرتے تھے، ان کی ہلاکتیں بڑھتی چلی جائیں گی، اور یہ بھی اس دنیا سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. اس بارے میں نہ ہی کوئی حکومت سوچتی ہے، اور نہ ہی کوئی تنظیم خاص اس میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. ہمیں خود مل کر ان ساری چیزوں کو روکنا ہوگا انفرادی طور پر. اگر اسی طریقے سے ہم درختوں کو کاٹتے چلے گئے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو بڑھاتے چلے گئے، تو نقصان صرف انسان کا ہی نہیں، بلکہ جنگلی جانوروں اور آبی حیاتیات کا بھی ہوگا. کیونکہ اس سے درجہ حرارت بڑھے گی اور جانوروں کی ہلاکت میں اضافہ ہوگا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو ایک اچھی لگی ہوگی، جو کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے تھی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو آپ کس پر دیکھنا چاہتے ہیں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا. میں ملوں گا پھر ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا، اینڈ گڈ بائے.